اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا۔ عزاداران امام، محفل مصطفیٰ جوہو کی یہ دوسری مجلس ہے ایام فاطمیہ کی۔ یہ لفظی کافی ہے ایام فاطمیہ کہ یہ ایام، یہ دن، یہ ڈیز جو ہے یہ مورننگ ڈیز ہے، یہ کسی اور کے دن نہیں ہے، اس بی بی کے دن ہے کہ جن کے صدقے میں آج ہم روٹی کھا رہے ہیں۔ آج اگر ہم زندہ ہے، میں یوں ہی نہیں بول رہا، جو اگر سانس بھی لے رہے نا ان کے صدقے میں لے رہے، یہ یاد رکھو۔ یہ کوئی چھوٹے دن نہیں ہے، نارمل ڈیز نہیں ہے، یہ ٹوٹل غم کے دن۔ اگر پتہ چل جائے کہ جو بی بی پہ ظلم ہوا وہ کتنا ظلم تھا، میں بڑی ذمہ داری سے سٹارٹنگ میں بول رہا، دوسری مجلس میں بول رہا، محفل مصطفیٰ میں بول رہا کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی کے اوپر کیا ظلم ہوا، فاطمہ جانے یا اس کا خدا جانے۔ Nobody can tell، کوئی تاریخ نہیں بتا ہی نہیں سکتا کہ اتنی کم ایج میں 18 years، she was just 18 years، 18 years میں کل میں نے ایک جملہ بولا تھا، وہ جملے کو میں صرف ریپیٹ کر رہا کہ اگر بی بی زہرا نہ ہو تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن۔ اگر آج اسلام ہے، آج آپ کے پاس پوری تاریخ ہے اسلام، تو وہ صرف اور صرف مظلوم بی بی کا زندگی ہے، مظلوم بیوی کی تاریخ۔ دوستو، آپ کی 18 ایئرس کے لائف کو آپ ڈیوائیڈ کرو کہ آپ نے اپنی اس لائف کو سپینڈ کیسے کیا۔ دیکھیں، ہم خالی یہ سن رہے بیوی کے مصائب، ٹھیک ہے، مصائب تو سنو، گریا کرو، ماتم کرو، آوزاری کرو، لیکن مصائب کے ساتھ انہوں نے میں جو بول رہا کہ کمپلیٹ ریلیجن ہے فاطمہ۔ فاطمہ ایک ریلیجن ہے، رسول کی ساری تعلیمات کو، جو اللہ کے رسول نے ساری تعلیمات کو پیش کیا، اس کے لیے ایک ستون بن کے فاطمہ نے لیڈ کیا ہے مدینے میں اور مکے میں۔ مکے کی آپ کی لائف 8 ایئرس کی زندگی تھی، اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں 8 سال، جب اسلام 5 سال کا تھا، 5 ایئرس کا اسلام تھا، تو اس وقت بی بی کی ولادت ہے۔ فرسٹ 5 ایئرس جب مکے میں اسلام تھا، اس وقت شہزادی کی ولادت نہیں ہوئی۔ 5 ایئرس کا جب اسلام ہوا، اور یہ اتنا پاک اور پاکیزہ نور ہے فاطمہ کا کہ اللہ نے اللہ کے رسول کو جو معراج ہوئی، معراج کے بعد بھی دنیا میں آئی۔ معراج جو ہے، اللہ کے رسول کو جو معراج ہوئی، دیکھیے میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں، معراج معراج، میں آپ کو بول رہا بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی رات ہے۔ معراج کیا ہوئی؟ 26 رجب کی رات کو اللہ کے رسول کو اللہ نے مکے سے آسمانوں میں بلایا، اسی لیے ہم اس کو معراج بولتے ہیں کہ بلندیوں پہ گئے، مقام خواب و قوسین تک گئے، سدرا تک گئے، ایسی جگہ گئے کہ جہاں کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا، زمین سے کیا آسمانوں میں بھی کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ جبرائیل کا خود جملہ ہے، سدرا جو ہے عرش الہی کے اوپر، وہ جو جہاں پہ ٹاپ براس کے ملائکہ رہتے ہیں، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، ٹاپ براس کے جہاں ملائکہ ہے، سدرا عربی میں بیری کے درخت کو بولتے ہیں، جو اینڈ ہے، سب کا اینڈ ہے، عرش الہی ہے، جو 7th سکائی جو ہے، جہاں پہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، کوثر بھی ہے، سرسبیل بھی ہے، تسنیم بھی ہے، ساری وہ نہریں، ساری وہ رحمتیں، ساری وہ نعمتیں جو اللہ ہم کو مرنے کے بعد دینے والا ہے جنت میں جانے کے لیے، تو وہ ساری چیزیں اوپر ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی وہیں پر ہے۔ وہاں پہ ایک بہت
عرش جو عرش الہی ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کوئی کتابوں میں ایکسپلین نہیں کیا گیا. آج ہی ایک جگہ میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ امام علی کی محبت میں، علی کی محبت میں جو اللہ عطا کرتا، ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ یہ دنیا، ہم جو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ رہے وہی دنیا دے سمجھ، وہ دنیا نہیں بلکہ کہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ دیتا آپ کو اور ایکسپلین کرنے کے لیے. برزخ کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ واٹ از برزخ، لیکن میں موت کو کہیں سے بھی گھیر کے لا سکتا. بدنام ذاکر ہو نا، ڈرانے والا، یہ تو شکر ادا کرو گے کچھ نہیں پڑ رہا. موت ایک ایسی ریالٹی، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یو کی ناٹ ڈینائی، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور بولتے تو ہیں سب بے شک، لیکن سب ڈینائی کرتے. تو مرنے کے بعد اب جیسا محفل مصطفیٰ میں اتنی خبریں، اتنی گریوز ہیں، یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہیں پر ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ مولا کا چاہنے والا جب مرتا ہے وہ اپنی لحد میں نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ حساب اور کتاب کے بعد جس معصوم سے اس کی عقیدت زیادہ رہتی اس کے پاس بھیج دیا جاتا. مولا حسین سے محبت زیادہ، مثال دے رہا، حسین تو ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ نام سے ہی محبت ہے. نام ہی مولا حسین کا ایسا ہے کہ دل کو سکون مل جاتا. کوئی مولا حسین کے پاس چلا جاتا، کوئی نجف اشرف چلے جاتا، کوئی قاسم ہے، کوئی سامر. ڈیوٹیز اسائن ہوتی، ان لوگوں کی ڈیوٹیز اسائن ہوتی، محبان آل محمد کی مختلف جگہوں پہ بھیج دیا جاتا. اب وہ کہاں بھیجیں گے انشاءاللہ اب وہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے. کوئی مولا عباس کے پاس چلے جاتا. تو بہرحال رہتا کوئی نہیں ہے یہاں پہ، سب اپنی اپنی جگہوں پہ. ان کو ایسا جب حساب اور کتاب ہو جاتا، جب ہر چیز کلیئر ہو جاتی، تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تم کو ڈیوٹی اسائن کر دی جاتی. کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے، بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ. اس لیے کہ امام علی کا جملہ ہے کہ اپنی گریو کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لو. گارڈنس آف ہیون، گارڈنس آف ہیون. جنت تو بعد میں ملے گی، یہی آپ کو ابھی مل جائے گا. تو سب چلے جاتے ہیں اور وہیں رہتے، برزخ میں رہتے. برزخ عربی میں ایک پردے کو بولتے، کٹن کو بولتے. ایک کٹن ہے، اس دنیا کو اس دنیا سے ڈیوائڈ کر جو چیز کر رہا اس کا نام برزخ ہے. یہ ہماری جو دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے، آنے والی جو ورلڈ ہے وہ اس کے بیچ میں یہ پردہ ہے. جب موت آتی، میں بہت ریلیکس ہو کے پڑھ رہا مجلس سے، جب موت آتی، جب روح نکلتی تو تمہارے سامنے سے ایسا پردہ ہٹتا، تم اس دنیا میں انٹر ہوتے، تم اس دنیا کو دیکھتے، اپنے مرحومین کو دیکھتے، اپنے ماں باپ کو دیکھتے، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھتے، معصوم کی زیارت ہوتی، وہ ساری چیزیں میں وہ پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو برزخ ایک پردے کو بولتے، کٹن کو بولتے، جو یہ دنیا کو وہ دنیا سے ڈیوائڈ کر رہا. سارے کے سارے مرنے کے بعد برزخ میں چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی نہیں رہتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اگر یہاں آرام یہاں پہ آ کے اپنے باپ کی ماں کی لحد پہ فاتحہ پڑھ رہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. نہیں، جیسی بیٹا جاتا یا بیٹی جاتی یا کوئی مومن جاتا باپ کی لحد پہ، مثال دے رہا باپ کی لحد پہ، تو فوراً فرشتے ان کو اطلاع دیتے، صاحب خبر کو، صاحب لحد کو اطلاع ہوتی کہ دیکھ تیری لحد پہ کون آیا. تو حضاب وہاں سے برزخ سے باپ بیٹے کو دیکھتا، ماں بیٹی کو دیکھتی کہ دیکھ میری خبر پہ آیا، اور دعا دیتی ماں سے بیٹھ کے کہ تم آئے اور تم مجھے تحفہ دے رہے. تو یہ امام علی سے پوچھا گیا تھا. اب سنو غور سے، مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا واٹ از برزخ، یہ ہے کیا برزخ، کہاں یہ لوگ پورے جو مر گئے. امام علی نے کہا اسی دنیا میں. کہا اسی دنیا میں؟ بولا یہ دنیا میں جو مر گئے ہیں، نبی آدم سے لینے حابیل اور قابیل سے اگر سٹارٹ کرو، اینڈ امام علی کے زمانے میں اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس یا 14,000 ایئرس کا پیریڈ ہے. وہ حابیل سے لے کے مولا علی کا زمانہ اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں، 14,000 ایئرس کے جتنے لوگ مرے کہاں ہیں وہ لوگ؟ امام سے پوچھے مولا کہاں؟ وہ تو سڑ گئے، گل گئے. امام علی نے کہا اسی دنیا میں، برزخ میں وہ لوگ. رابی نے کہا مولا کا برزخ میں ہے، اتنے ٹریلینس اینڈ ٹریلینس اینڈ ٹریلینس اس دنیا میں اگر ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں. آپ بول رہے یہیں پر ہے، تو کیسا یہاں پہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسی دنیا میں کیسے. غور سے سنو،
इसी दुनिया में कैसे? आप बोल रहे इस दुनिया में। तो इमाम अली ने कहा कि तुम क्या समझ रहे, ये दुनिया कितनी बड़ी है? रावी ने कहा मौला जो दुनिया हम देख रहे वही है। अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी यही बोलेंगे जो हम दुनिया देख रहे हैं, जो ग्लोब है, जो मैप है, हमारी निगाह में यही है। अली ने कहा नहीं, जो तुम्हारी निगाह में दुनिया वो दुनिया नहीं है। इस दुनिया को अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया। नहीं सुन रहे यार? इतनी बड़ी बनाई है, प्लीज गौर से सुनो, इतनी बड़ी बनाई है कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, तुम्हारे हिसाब में नहीं है। प्लीज गौर से सुनो, हिसाब में नहीं आ सकती। देखिए ये वही बोल सकता जिसने बनाया या जिसके सामने बनी। मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आगे आ जाओ, प्लीज प्लीज आगे आ जाओ, एक सलवात पढ़े और आगे आ जाओ। शबीर भाई की आवाज 2 साल के बाद सुन रहा हूं मैं। मौला सलामत रखेंगे। एक बावाज बुलंद सलवात पढ़ ले। तो मौला ही बता सकता, कोई नहीं बता सकता। हमको क्या मालूम कि दुनिया क्या है? हम तो दीवार के पीछे क्या नहीं मालूम हमको। हम तो इतने गुनाह किया है, आंखों से इतने गुनाह किए कि कुछ मालूम ही नहीं होता। तो हुआ क्या? मौला ने कहा कि जो तुम समझ रहे दुनिया वो दुनिया नहीं, तुम्हारी निगाह में जो तुम अपनी नेकेड आई से देख रहे, और जो तुमको पता है, एंड आज हमको पता है कि कौन सी दुनिया। आप न्यूजीलैंड के ऑकलैंड चले जाओ, वो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है। उधर लॉस एंजलिस चले जाओ, कैलिफोर्निया चले जाओ, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ पोल चले जाओ, साउथ पोल चले जाओ, बस उतना ही। हमारी तहकीक ही क्या है? अरे इतने बड़े बड़े मुल्क जो है ना, अपने आप को जो सूरमा समझते हैं, उन्हीं के मुल्क में एक ऐसा आइलैंड है। क्या समझ रहे यार? एक ऐसा आइलैंड है फ्लोरिडा के पास, ट्रायंगुलर आइलैंड, कितना छोटा सा। आज तक साइंस ने उसको नहीं बताया कि उस आइलैंड में है क्या। कोई फ्लाइट ऊपर से नहीं जाती, कोई शिप नहीं जाते। 1000 उसके सीरीज बने, यूट्यूब पे आपको 1000 चीजें मिलेगी, लेकिन आज तक नहीं बता सके। तो आप अल्लाह बताता कि तुम कितना भी बड़ा इल्म हासिल कर लो, हम नहीं चाहे तो कुछ नहीं होगा। हम नहीं चाहे तो कुछ नहीं होगा। ट्रायंगुलर आइलैंड जो है सबको मालूम है। बहरहाल, तो इमाम अली कहते हैं कि तुम ये समझ रहे कि यही दुनिया है। रावी ने कहा मौला और क्या है? अब इमाम की मिसाल देखो, ये बात तो बीच में आ गई, मेरे स्केड्यूल में भी नहीं था ये। मौला अली ने 1400 साल पहले कहा, आज साइंस ने भी प्रूफ किया। इमाम अली ने कहा कि तुमको पता है कि जब मां के पेट में बच्चा रहता है, 9 मंथ्स की जब प्रेगनेंसी होती, तो वो बच्चा कितना होता है? इतना सा, 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, उससे ज्यादा नहीं होता। 8 पाउंड हो जाए तो हेल्थी बेबी है। 4 पाउंड का भी होता है, उसकी शान है अल्लाह की। मां के पेट के अंदर भी इतना प्रोटेक्ट करके रखता कि कोई बीमारी नहीं लग सकती, इतना सेफ रखता। और कमाल यह है, खाता भी है बच्चा, सुनता भी है बच्चा, सिर्फ बोलता नहीं है, खाता भी है, सुनता भी। इसीलिए कहा कि जब औरत प्रेग्नेंट रहे ना, एक दाना भी हराम का नहीं खाए, एक खतरा भी नहीं खाए, और ना कोई ऐसी बात सुने जो हमारी फेवरेट चीज है ना। समझे क्या थे फेवरेट? म्यूजिक नहीं सुने, बच्चा सुनेगा। एनीहाउ, मैं टॉपिक छेड़ता नहीं, वरना उधर चले जाऊंगा मैं। तो इमाम अली कहते हैं कि 9 महीने का जब बच्चा, गौर से सुनो, 9 महीने का जब बच्चा होता है मां के शिकम के अंदर, उस जमाने में साइंस नहीं बताती थी, साइंस ने अब बताया। मौला अली का जमाना, मौला अली कहते हैं 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में बिल्कुल डिलीवरी होने वाली है मां की, बच्चे की। उस वक्त अगर उस बच्चे से कोई पूछे शिकम मादर में, प्लीज गौर से सुनो, उस बच्चे से कोई पूछे शिकम मादर में कि ये बता तेरी पूरी दुनिया कौन सी है, तो मां के पेट को बताएगा। मां के पेट को बताएगा। मां का पेट कितना? इतना सा।
کہا علی کہتے ہیں کہ اس بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد وہ دنیا میں آنے والا، ماں کا پیٹ اور اتنی بڑی دنیا، اس کو معلوم ہی نہیں اتنی بڑی دنیا ہے. کہ تمہارا بھی وہی حساب ہے. تم یہ سمجھ رہے کہ یہی دنیا ہے. ایک دفعہ روح نکلے گی تو پتا چلے گا اللہ نے کتنی بڑی دنیا بنائی. اب دعا مت کرو کہ روح نکل جائے، وہ تو کبھی نہیں کریں گے ہم دعا. سب کے نکلے میری رہے، نہیں، یہ تو ہماری دعا ہے. اس لیے کہ زندگی مانگو، لائف کو مانگو، صحت کو مانگو. کیوں؟ اس کی عبادت کرنے کے لیے. کیا بول رہا ہوں؟ اس کی عبادت. یہ میرے جملے نہیں، یہ ابو ذر الغفاری کے جملے، اس ابو ذر کے جملے کہ جس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں، جس سے بڑا امام علی کا شیعہ کوئی نہیں، 9 درجے پر ہے. وہ ابو ذر جب زر کا انتقال ہوا، ربضہ میں ان کی خبر ہے، ربضہ میں جب جوان بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے کی میت پہ اور اس کے بعد لحد پہ دفن کر کے ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا زر، تیرے بعد میری زندگی اندھیری ہو گئی، ختم ہو گیا. میں تیرا غم اتنا بڑا غم ہے کہ میں زندہ رہنا نہیں چاہتا. پھر ہاتھ کو رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا پروردگار، میرے اس جوان بیٹے کے بعد میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ رہا کہ تم مجھے زندگی دے کہ میں تیری عبادت کروں. علی والے یہ ہے بھائی، یہ ہے علی والے. یہ ہم کبھی مانگتے ہیں؟ ہم زندگی مانگتے، ضرور مانگو زندگی. زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک بلیسنگ ہے، اللہ کی ایک رحمت ہے. دعا مانگو یہ کہ اللہ تو اگر لائف دے رہا، زندگی دے رہا، صحت دے رہا، تو مجھے توفیق بھی دے کہ میں تیری عبادت بھی کروں، تیرے بندوں کی خدمت بھی کروں. یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے زندگی دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو دوستو، بات کہاں سے چلی تھی، کہاں کے رکی؟ سلمان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دن جبرائیل نے کہا تھا، پروردگار، یہ علامہ مجلسی نے بہار میں یہ روایت لکھی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. بہار ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا اسلام کی، انسائکلوپیڈیا 110 والیومز کے اندر بہار. ایکچولی عربی میں جو ہے 21 والیومز ہے، لیکن اس کو سپلٹ کر کے 110 والیومز میں ان کی یہ کتاب ہے. ایکسٹرا آرڈنری بک، ایکسٹرا آرڈنری، پورے حدیثوں کی ایکسٹرا آرڈنری بک. اس میں لکھتے ہیں کہ جبرائیل نے اللہ سے کہا کہ پروردگار، تو نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اتنی بڑی دنیا، جنت بھی اتنی بڑی بنائی، کیا میں جنت کے لیمٹس کو دیکھ سکتا، جنت کا اینڈ دیکھ سکتا؟ کہا جبرائیل، جنت کا اینڈ تو بہت بڑا ہے، تم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو کہا کوئی چیز بتا جنت کی. تو کہا ایک محل ہی دیکھ لے جنت کا. آپ کے لیے پڑھ رہا میں کہ یہ ایام فاطمہ میں کچھ کرو گے نا تو اللہ تم کو یہ عطا کر سکتا. اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. کبھی یہ مت سمجھو کہ وہ دے نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. اس کی اطاعت کرو، اوبیڈینٹ بنو، پھر دیکھو کہ دیتا کیا ہے. تو کہا تم ایک محل ہی دیکھ لو. جبرائیل کی ایک سپیڈ ہوتی تھی، جب جبرائیل فلائی کرتے تھے، اللہ کے پاس سے آرڈر لیا، فریکشن آف سیکنڈ میں نیچے آتے تھے. جبرائیل کی جس سپیڈ سے جبرائیل ٹریول کرتا تھا عرش الہی سے، جبرائیل دنیا میں نہیں بیٹھے رہتا، جبرائیل عرش الہی پر. ابھی میں نے کہا کہ ٹاپ کلاس کے جو ملائکہ ہیں وہ اوپر عرش الہی پر ہے، جبرائیل یہاں بیٹھا ہوا نہیں. جبرائیل جب بھی اللہ کا، قرآن کا کوئی حکم لیا، کوئی آیت لیا، کوئی اللہ کا آرڈر لیا، کوئی حکم لیا، فریکشن آف، کوئی بتم ہے فریکشن آف سیکنڈ میں بول رہا اپنی زبان میں، لیکن کوئی سپیڈ کی لمٹ یا سپیڈ کا کیلکولیشن کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس سپیڈ سے جبرائیل زمین پہ آتا تھا. اللہ نے کہا کہ جبرائیل یہ جو محل ہے، بہار میں علامہ لکھتے کہ وہ محل کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ محل کے اینڈ دیکھ لے، تجھے پتا چلے گا کہ جنت کا کیا حال. ایک محل ہے جنت کا، ایک محل، وہاں بلینز اور ٹریلینز محل پیلسز ہے. جبرائیل اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ جس ٹریول کرتا تھا، وہ پوری سپیڈ کے ساتھ ٹریول کر رہا، جو محل کی، جو پیلس کی باؤنڈری لائن ہی ختم نہیں ہو. فلائی کرتے کرتے ایک سٹیج پہ آیا کہ جہاں گیٹس نظر آئی، کچھ غلام نظر آئے، کچھ حوریں نظر آئی. وہاں رکا، رک کے کہا کہ ختم ہو گیا. کہا بابا آگے بڑھو، آگے اور آگے بڑھتا رہا، بڑھتا رہا،
2 या 3 اس کو شارٹ کر رہے 2 یا 3 جگہ پہ جا کے جبرائیل جیسا ملک سردار ملائکہ ٹھہر گیا کہ یہ ہے کس کا محل جو اس کا اینڈ ہی نہیں ہے؟ کہ اللہ نے اس کو سلمان کو عطا کیا. سلمان کا محل ہے. اب اندازہ لگا لو کہ اللہ جب عطا کرتا تو ایسے عطا کرتا. سمجھ میں آئی تم کو بات؟ تو میں یہی بتا رہا کہ وہی بتا سکتا کہ جس کے سامنے خلق ہو یا جو جس نے خلق کیا. دوستو یہ ساری چیزیں میں اب اتنی دیر 15-20 منٹ سے موٹیویشن کے لیے میں نے یہ باتیں کی. میرا سامنے میرا پورا یوتھ ہے. لیکن یہ کب عطا ہوتی؟ when you do something in your life. یہ بہت بڑا جملہ تھا. when you do something in your life, when you follow the path of معصومین, when you follow the path of معصومین. آپ انصاف سے بولو میں فالو کر رہا پاتھ کو. اوبیڈینٹ بیٹا کس کو بولتے ہیں؟ جو باپ کی اور ماں کی بات سنے, وہی اوبیڈینٹ ہے نا. جو ماں باپ کے راستے پہ چلے وہی اوبیڈینٹ ہوا نا. اگر ماں باپ بہت اچھا ہے, بہت اچھا بچہ ہے, لیکن وہ ماں باپ کی بات نہیں سنتا تو ماں باپ اس کو چاہیں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ بولے گا کہ یار تو میری اولاد ہے, میرے نام کو خراب کر. ایگزیکٹلی وہی چیز آج ہمارے ساتھ ہے. امام علی اور ماں فاطمہ یہ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں, روحانی ماں باپ. If I don't follow the path of معصومین اور if I don't do anything for them. اب یہاں ایک جملہ سنو غور سے. چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ شیعتنا کونو لنا زینا. یہ میرے جملے نہیں ہے, امام کے جملے. شیعتنا کونو لنا زینا وکونو علینا شینا. کیا ہے میرے شیعوں, ہمارے لیے زینت بن جاؤ. تمہاری زندگی کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں یہ ایسا تو جعفر صادق کیسا ہوگا. امام کے سامنے پورا یہ ہائر اوکلٹیشن, اسمالر اوکلٹیشن اور ہائر اوکلٹیشن کا پورا پیریڈ تھا. میں اردو میں بولتا, غیبت صغرا اور غیبت کبرا کا پورا پیریڈ امام کے سامنے تھا. چھڑے امام کے پلیز غور سے سنو, امپورٹنٹ مجلس. غیبت صغرا اور غیبت کبرا. غیبت صغرا شروع ہوئی 15 شعبان 260 ہجری. اس کا اینڈ ہے 15 شعبان, سوری 15 شعبان کو سٹارٹ نہیں بھی, 8 ربیع الاول 8 ربیع الاول 260 ہجری کو اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا. اس کا اینڈ ہوا 15 شعبان 329 ہجری. یہ آلموسٹ 69 ایئرس کا پیریڈ ہے کہ جس میں کوئی امام زمانہ تھے لیکن پردے میں تھے. کوئی ڈائریکٹ امام سامنے نہیں تھا. یہ پہلا پیریڈ ہے دنیا میں کہ امام ہے لیکن غیبت میں, جس کو اسمالر اوکلٹیشن بولتے. 69 ایئرس کا پیریڈ, یہ پیریڈ امام کے سامنے. اس کے بعد 15 شعبان 329 ہجری سے آج تک یہ ہائر اوکلٹیشن ہے, غیبت کبرا ہے. یہ پیریڈ میں امام ہے لیکن سامنے نہیں, کوئی ہم کو ڈائریکٹ بولنے والا نہیں. اب تک 260 ہجری تک کیا ہوا, اللہ کے رسول سے لے کے بی بی سے لے کے مولا سے لے کے 11ویں امام تک کا پیریڈ تھا. لوگ امام سے پوچھتے تھے. ایسے پیریڈ کے لیے امام نے, چھٹے امام نے کہا یہ جو پیریڈ آئے اس میں شیعتنا کونو لنا زینا, میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بن جاؤ, کہ تم کو دیکھ کے بولے یہ ایسا تو امام کیسا. اب آپ یہ میرے کو بتاؤ کہ آج کا دور ایگزیکٹلی وہی پیریڈ ہے. امام نے کتنا بڑا ٹرسٹ کیا ہمارے اوپر, امام نے کتنا بڑا بھروسہ کیا اپنے شیعوں پہ کہ تم ہمارے ریپرزینٹیو ہے, تمہارا فیس ہے اور پیچھے ہم ہیں. تمہارا فیس ہے دنیا میں کہ تم کوئی ایسا ایکشن مت کرو, کوئی ایسا عمل مت کرو کہ جس سے شیعت پہ بات آئے. میں بہت آپ کو ایک منزل تک لے کے جا رہا, غور سے سن. کوئی تم ایسا عمل مت کرو, پلیز میرا ایک جملہ غور سے سن. کوئی ایسا ایکشن مت کرو جس سے ہمارے اوپر بات آئے کہ شیعہ ایسے. اور ایک چیز یہاں یاد رکھو, کبھی یہ مت سمجھو, پلیز غور سے سننا, کبھی یہ مت سمجھو کہ میں بائی برتھ شیعہ ہوں, میرا باپ شیعہ تھا, میرا دادا شیعہ تھا, میرا نانا شیعہ تھا تو میں بھی شیعہ ہوں. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے.
کہ تم لاسٹ مومنٹ تک شیعہ رہو گے، علی کے چاہنے والے رہو گے، موت سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ نہیں سمجھے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں بائی برتھ شیعہ ہوں، میرا اینڈ بھی خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا. آج آپ کے سامنے مثال ہے. کیا سن رہے؟ کیا سن رہے؟ آج آپ کے سامنے مثال ہے. ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر ہے. بائی برتھ شیعہ، خاندانی شیعہ، باپ دادا شیعہ، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا نام ہے. گمراہ ہوا کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے. وسیم گمراہ کیوں ہوا؟ دنیا کے لیے. تو جب ایک چیز یاد ہوگا، معصوم کے خلاف ایک جملہ بھی بولو گے تو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتا. آج وسیم ایسا ذلیل ہوا، کتنے دن کی اور زندگی باقی ہے اس کی؟ کہ ینگ بوائے نہیں ہے، کوئی ینگ نہیں ہے، ہو سکتا موت کر آ جائے، کب وقت کو آ جائے اللہ. آپ نے ایک بات غور کی، جب اللہ مہر لگاتا جب معصومین کے خلاف بولے گا نا تو اس کا نتیجہ دیکھا. مرنے کے بعد جہنم تو ہے، اب اپنے مذہب کو بدل کے دنیا سے آگ لے کے جانا. نہیں سمجھے؟ اگر مسلمان رہتا تو دفن ہوتا. کیا بول رہا یار میں؟ مسلمان رہتا تو دفن ہو جاتا، کہیں بھی ہوتا عذاب آتا نیچے آتا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. اب اللہ نے کہا نہیں، تیرا عذاب نیچے سے شروع کروں گا. چلنا پڑھ لے محمد. مومنین باہر بہت لوگ کھڑے ہوئے، پلیز آگے آ جائیں، پلیز آگے آ جائیں. پیچھے والوں کو بولو آگے آ جاؤ، پلیز آگے بڑھ جائیں. ایک سلوات پڑھ لیں بابا سے بولو. آپ نے غور کیا یہ بات؟ ڈرو اللہ سے. معصومین کے خلاف بولو گے تو یہی حشر ہوگا. اس نے وہ کیوں کیا پورا؟ میں اس کی فیملی سے بڑا اچھا واقف تھا. ہم تو لکھنؤ ریگولر جائے، اٹس مائی سیکنڈ ہوم. لکھنؤ ربی الاول میں میرا پورا خمسہ ہوتا ہوں، ریگولر جاتا ہوں لکھنؤ. ان کی بیٹیاں بگ ٹائم فین، ایک بہت اچھی فیملی میں ان کی بیٹی کی شادی ہوئی. اس سے خود میں 2-3 دفعہ ملا، بڑی عزت کرتا تھا. کمبخت دنیا کا آدمی. دیکھو جب پیٹ میں حرام رہے گا تو یہی ہوگا. پلیز 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 ڈرو 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 حرام کھانے سے. اتنا حرام کھایا ہے کہ اب گناہ کا احساس ہی نہیں ہے. یہ ڈرو کہ کہیں اللہ یہ مت سمجھو وسیم ایسا ہے میں ٹھیک ہوں. شیطان آپ کے پاس بھی آ سکتا. یہ مت سمجھو کہ میں پروٹیکٹڈ ہوں. ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. نہیں، جس دن ریٹائرمنٹ شیطان اناؤنس کر دینا اس وقت ریلیکس ہو جاؤ. شیطان ہے، زندہ ہے، ظالم، اور وہ گمراہ، اور کہیں جائے گا بھی نہیں، علی والوں کے پاس ہی آئے گا. تو اتنا اس نے حرام کھایا، حرام کا نتیجہ اس کا خاندان کیسا نام ہے، کیسے خاندان کا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اتنا اللہ نے اس کو شیطانیت کی طرف چلا گیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈرا. کم از کم کہیں تو بچتا. بولتا گیا کس کے خلاف نہیں بولا، اور ہم بڑے ریلیکس ہو گئے بیٹھے ہوئے. ہم نے کوئی پروٹیسٹ کیا، ہم نے کوئی آواز بلند کی. جو کام یزید نے نہیں کیا وہ ظالم نے کر دیا. یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن سے یہ نکالو یہ نکالو یہ نکالو یہ نکالو. یہ ظالم نے تو وہ بھی کیوں؟ صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا میں رہنے کے لیے. وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں اتنا بولوں گا تو میں بچ جاؤں گا. یہ وہی حشر ہے. کبھی یاد رکھو، اللہ کے خلاف، معصوم کے خلاف کسی کے لیے بولو گے
وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. یہی چیز شاہ ایران نے کی تھی, ایران کے شاہ نے کی تھی. شیعت کو ختم کر دیا تھا, رہبر معظم کو, رہبر انقلاب کو بھیج دیا, ہر طرف حملے کرنے لگا. مشہد مقدس میں, معصومہ کے روزے میں سینما گھر کھول دیا, شراب کھول دیا. کس کے اوپر؟ بڑے شیطان پہ بھروسہ کر کے. اور جب وقت آیا تو بڑے شیطان نے, جب اللہ زمین کو کھینچتا ہے نا, اتنا تنگ کر دیتا کہ پوری دنیا کی زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی تھی. وہ بڑے ملک نے اپنے پاس پناہ نہیں دی بلکہ پناما میں چلا گیا, اور اس کی میت کیرو کے مورچری کے اندر پڑی رہے. آپ سوچو, ریچسٹ پرسن تھا, لیکن جب اللہ سے ٹکراؤ گے, معصومین سے ٹکراؤ گے, تو یہ حشر ہوگا تمہارا. آج وسیم کا بھی وہی حشر ہو گیا کہ ایک آدمی فتح نہیں پڑے گا, زمین سے, دنیا سے جلتا ہوا جائے گا. کتنی عبرت ہے یار. ڈرو اس لمحے کے لیے. ایک سوال پڑھے محمد. کبھی ایمان کو مت بیچو. ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ایمان کا پروٹیکشن کر. دعائے عدیلہ ہمیشہ پڑھو ہر نماز کے بعد, یا ایٹ لیسٹ 24 آورس میں ایک دفعہ پڑھو. دو ہے دعائے عدیلہ, ایک کبیر ہے, ایک صغیر ہے. شارٹ, رضیت باللہ رب, وہ والی دعا شارٹ ہی پڑھو, لیکن دعائے عدیلہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن, اور اپنے آپ کو حرام سے بچو. کبھی ایک چیز یاد رکھو, میں اپنے یوتھ کو ہمیشہ یہ بولتا, لڑکوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, ڈفرنٹ چینلز پہ یہ مجلس جاری میری لائف, بس سب کو بول رہا, بیوی کی شہادت کے اس میں ہر چیز میں کمپرومائز کرنا, بٹ نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین. اگر تم نے ولایت امیر المومنین میں کمپرومائز کیا تو دنیا میں ڈیزاسٹر ہے, آخرت میں تو ہے ڈیزاسٹر. اس نے یہی کیا تھا وسیم نے. اور آج میں افسوس سے بول رہا, آج ہمارے معاشرے میں بھی, میں بیوی کی شہادت کے ایام میں پڑھ رہا, ہماری سوسائٹی میں بھی میرے اوپر اتنا پریشر ہے اس کا کہ آج ہماری لڑکیاں انٹرکاسٹ میرجز. تمہاری ماں بی بی فاطمہ نے 18 سال میں انجرڈ ہونے کے بعد ولایت امیر المومنین کو پروٹیکٹ کیا ہے. بی بی زہرا نے انجرڈ ہونے کے بعد, ربس کے ٹوٹنے کے بعد, میں نے بڑی آسانی سے دونوں جملے بول دیے, اتنی اس کے بعد امیر المومنین کی ولایت کو مدینے کے ایک ایک گھر میں لے جا کے پہنچایا. بی بی نے یہ کام کیا, اور آج ہماری فیملی, ہماری لڑکیاں, ہماری کمیونٹی کس چیز میں کمپرومائز کر رہے. پوچھا کہ نہیں مولانا کیا فرق پڑتا, مسلمان تو ہے. یہ جملہ ہے لڑکی کا. میں محرم سے انتظار کر رہا تھا, یہ جملہ ہے اس کا کہ مولانا مسلمان تو ہے. واٹ ڈو یو مین مسلمان ہے؟ صرف کلمہ کافی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے. جب تک علی ولی اللہ نہیں ہے تو کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے تم مسلمان ہو گئے. تم سے لین دین کر سکتے, کھا پی سکتے تمہارے گھر میں, تم سے ہاتھ ملا سکتے, تمہارے ساتھ بیٹھ سکتے, اٹھ سکتے, لیکن علی ولی اللہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اگر جنت ملتی تو غدیر سے پہلے مرنا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جو جنت دی گئی نا, وہ غدیر سے پہلے دی گئی. میں یہ نہیں بول رہا نہیں دی گئی, اس لیے کہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے. 22 برس 22 ایئرس مکے کی پوری زندگی مدینہ, اللہ کا رسول یہی کہتا رہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, بولو اللہ الہ الا اللہ کو ایک مانو تم کو جنت ہے. لیکن کب تک ہے وہ؟ 10 ذی الحجہ صبح تک, 10 ہجری
18 ذیلحج کی صبح تک ہے. جب ایک دفعہ ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو گیا, ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ من کن تو مولا ہو فاز علی مولا. اب اس کے بعد کوئی ifs and but نہیں ہے, اس کو نہیں مل سکتی. ایک ایک جملے کا ذمہ دار 2 دن بامبے میں ہوں, 2 دن ہوں اب انشاءاللہ بامبے میں. کوئی مجھے بتا دے, کوئی پروف کر دے کہ بغیر ولایت امیر المومنین کے کسی کو جنت ملے گی. غدیر کے بعد کبھی نہیں مل سکتی. جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, کسی کی نہیں ہے. تم محنت کرو گے, ولایت کو مانو گے تو ہر چیز ہے. ارے جس جنت کے سردار حسن اور حسین ہو, وہ باپ کے دشمن کو اندر آنے کیسے دیں گے؟ اور امام علی کے لیے کیا کہا گیا؟ میں نہیں بول رہا, عابد بن رحمی نہیں بول رہے. اللہ کے رسول نے کہا یا علی تم خصیب نارے و جنہ ہو, تم جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہو. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں وہ بحث میں نہیں جا رہا, میں آپ سے صرف یہ بول رہا, ان لڑکیوں کو بول رہا, ان لڑکیوں کو بول رہا محفل مصطفیٰ کی ممبر سے کہ سنو, یہ بیوی کی شہادت کا ایام ہے, ابھی بھی موقع ہے. اگر رشتہ ہے بھی تمہارے پاس تو توڑ دو, مت کرو. کتنی دن کی زندگی ہے, تھوڑے سے پلیزر کے لیے, تھوڑے سے پلیزر کے لیے. میں بہت بند الفاظ میں پڑھ رہا, تھوڑے میں لڑکوں کو بھی بول رہا کہ تم بھی کرنا تو اپنی کمیونٹی میں کرنا, کمیونٹی میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ایک چیز زندگی میں یاد رکھو, اگر بیوی کو ناراض کرو گے نا, پھر دنیا میں کچھ نہیں ہے. یہ مت سمجھے مثال کے طور پر تم نے شادی کر لی, شادی ہو گئی, اب نہیں کیا فرق پڑا, میں عذاب تھوڑی آ رہا میرے اوپر. جاب بھی چل رہی, بزنس میں چل رہا, بہت اچھی لائف ہے. عذاب, اللہ عذاب فوراً نازل ہی نہیں کرتا, اللہ مہلت دیتا رہتا. کربلا کے بعد یزید کو 4 سال زندہ رکھا, 4 سال زندہ رہا وہ ظالم. جب ہی مر جانا تھا, جب ہی جہنم میں جانا, نہیں اللہ کبھی عذاب میں نازل. فرعون کو 1000 سال زندگی دی, نمرود کو اتنی بڑی زندگی دی. اللہ عذاب نازل ہی نہیں کرتا جلدی. جلدی وہ کرے جس کی حکومت کا ڈر ہو. ہاں, جلدی وہ کرے جس کی حکومت جاری ہوگی. جو حی ہے اور قیوم ہے وہ جلدی کیوں کرے گا؟ وہ کبھی جلدی نہیں کرتا, رحمت نازل کرنے کے لیے جلدی کرتا. تو بیوی کی, اگر میں تم شہزادی کی شہادت کے مجلسوں میں آئے اور سن رہے, اس چیز میں کبھی کمپرومائز مت کرو. ریلیجن کو مت بیچو. ایسی گھر میں شادی نہیں کرنا, ایسے لڑکے سے. اور آج میں بڑے بند الفاظ سے, میں کیا کروں, میری مجلس لائف جاری ورنہ بولتا کہ ایسی سامنے جو کمیونٹی ہے ہماری, میں نام بھی نہیں بولنا چاہ رہا, یہ لوگ یہ چاہ رہے کہ شیعہ لڑکیوں سے شادی کرو. میں آپ کو 100 کیسز بتا سکتا انڈیا کے باہر کے, کہ شادی کری, ایک بچہ ہوا, بولا گیٹ آؤٹ, ہم کو جو کام کرنا تھا ہم نے کر دیا. شیعہ لڑکیوں سے, میں لڑکیوں کو بول رہا یار کیا ہو گیا تم کو, یہ کار وہ ماں باپ کو بول رہا کہ حرام کھلانا چھوڑو تو بچی صحیح رہے گی. بند الفاظ میں بول رہا, بند الفاظ میں بول رہا, اگر تم حرام کھلاتے رہو گے تو تمہاری بیٹی کہیں اور جائے گی, ماں باپ سے پوچھا جائے گا. اولاد ماں باپ کے پاس ایک اللہ کی امانت ہے. یاد رکھو, اللہ تم کو, اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ اس کی امانت ہے. ڈے آف ججمنٹ میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اب میری امانت کے ساتھ کیا کیا. اگر تمہاری بیٹی کہیں اور چلی گئی, تم کیا سمجھ رہے, بیٹی چلی گئی, وہ پڑھے گی, فاتحہ پڑھے گی. میں نے اس لڑکی سے یہی پوچھا, اس نے کہا, میں نے کہا اگر بچے ہو جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا؟ نہیں مولانا بچے ہوں گے, ابھی ایک جگہ تھا, میں نام نہیں بول سکتا, باپ نے کہا اگر بیٹی ہوگی تو نام میں رکھوں گا, بیٹا ہوگا تو نام تم رکھنا. اگر وہ نام رکھ دے تو پکارو گے, تو میں بیٹی کو وہ نام سے پکارو گے. ہاؤ کین یو کال, تمہاری زبان پہ وہ نام کیسا آئے گا؟ دیکھیے میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کے ذہنوں کا نہیں ہوں. وہ نجس نام زبان پہ کیسے آئے گا؟
میں جو بولنا تھا وہ مجھے بول دیا. آپ سمجھ رہے کہ میرا اشارہ کدھر ہے؟ وہ پکارو گے تم نا, گھر میں جو برکتیں نا وہ بھی چلی جائیں گی. اگر تم وہ نام رکھو گے اینڈ یو آر ہیلپ لیس. میں نے اس لڑکی سے کہا بابا سنو, نہیں مولانا وہ چینج ہو جائے گا. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین چینج ہوگا؟ کیوں چینج ہو رہا؟ وائی؟ میرے ساتھ جو رہتے وہ جانتے ہیں بامبے میں نے ایک لڑکی سے اسی طرح کنورسیشن ہوا تھا. یہی کی فیملی ہے, لڑکی ایک غیر مذہب میں شادی کر لی, لڑکا بھی بیٹھا میں بھی بیٹھا لڑکی کے ساتھ. میں نے اس سے پوچھا بابا تم نے کیوں کی اس سے شادی؟ ماں رو رہی, باپ رو رہا, نان فیملی بامبے کی. اب ایسے زیادہ نہیں بولتا, وہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ. میں نے اس سے پوچھا لڑکے سے بابا تم نے شادی کیوں کی؟ تم نے اپنے مذہب کو کیوں بدلا؟ وائی؟ جس مذہب میں تم پیدا ہو اسی میں رہنا تھا, تم نے کیوں بدلا؟ تم میں مسلمان ہو گیا, میں شیعہ ہو گیا. کیوں ہے بھائی شیعہ تم؟ ہم کو ایسے شیعہ نہیں چاہیے. اس میں نے کہا بابا تم اس کی محبت میں ہوئے نا, اس کی محبت کب تک رہے گی؟ کب تک رہے؟ ایک بچہ ہو گیا محبت ختم ہو گئی. اچھے اچھے لوگوں کی محبتیں ختم ہو جاتی. کیوں کیا تم نے شادی؟ نہیں میں اس کی محبت میں, آئی لو ہر. میں نے واٹ ڈو یو مین یو لو ہر؟ وائی یو لو ہر؟ اتنی اور لڑکیاں تو اپنے مذہب میں کر. میں نے کہا یار سنو, تمہاری ماں راضی ہے؟ ہی سیڈ نو. میں نے کہا جب تم ماں کو ناراض کر دیے, ماں کو چھوڑ دیے جس نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا, اس کو کل چھوڑو گے تم؟ جب تم ماں کو چھوڑ سکتے, ماں کو, کیا لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے لڑکی سے کہا جب پوری کمیونٹی میں کوئی لڑکا ہی نہیں تھا. یہ یہاں کی بات کر رہا, میں بامبے کی بات کر رہا. جو میرے ساتھ ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کس کی, میں ممبر سے نہیں بول سکتا نا, میں بعد میں بولوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سمجھانے سے اب سپریشن ہو گیا. لڑکی بہترین دیندار بچی, اور اب ایک اچھے گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی. ایک بچی بچی, ایک بچی لڑکی نہیں بچی, جنریشن بچ گیا, نسل بچ گئی. دوسری بات بولوں آپ کو, نسل تو بچی, وہ ایک لڑکی کا کیس آیا تھا بچا لیے, جو ہزاروں لڑکیاں جا رہے ہیں. فکر ہو رہی, کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے, تباہی کی طرف جاؤ گے, تباہی کی. ایک چیز یاد رکھو, اگر تمہاری نسل کا تم نے پروٹیکشن نہیں کیا, ولایت علی میں کمپرمائز کر لیا, یاد رکھو تم کو روز محشر نہیں, موت کے ساتھ ہی. یہ وسیم رضوی کا کیس ہمارے سامنے ہے کہ کمپرمائز کرتا رہا, حرام کھلاتا رہا, کھاتا رہا, تو اس حشر میں پہنچا. اگر ہم بھی اسی طرح اولاد کو تم حرام کھلاتے رہو گے تو یہی حشر ہوگا, نسل تباہ ہو جائے گی, جنریشن ختم ہو جائے گا, اور اس کی پوچھ ہم سے ہوگی. خالی بیٹھ کے مجلس کر کے جانا نہیں ہے. یو ہیو ٹو چینج, یو ہیو ٹو تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ, یو ہیو ٹو تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ. اہد کرو, بیوی سے پرومس کرو کہ بیوی ہم اپنی نسل کی تباہی نہیں کریں گے, ہم اپنے جنریشن کو. یہ ریسپانسبلٹی آف ہر شیعہ. اور یہ جو آج کا جو پیریڈ نا, یہ ایول ورلڈ ہے, ایول ورلڈ ہے, سجی بھی دنیا ہے. اگر آج تم نہیں پروٹیکٹ کرو گے تو کل بیوی کو کیا صورت بتاؤ گے؟ جنریشن کا پروٹیکشن. لڑکیوں کو بول رہا پلیز, اس وقت پورا بامبے مجھے سن رہا, ڈفرنٹ زینبیہ چینل پر, ڈفرنٹ چینلز کے اوپر, کہ پلیز شہزادی کی شہادت کی مجلس اگر میں پڑھ رہا اور بیوی کا یہ پیغام نہ تو پھر مقصد کیا ہے مجلس کا؟ ایک سلوات پڑھ لے, محمد وآل محمد. مقصد کیا ہے مجلس کا؟ بس دوستو, کل کی شب شہادت کی مجلس ہے, بہت بڑی رات ہے. کل ایسے کلرفل ڈریسز میں نہیں آنا, ہر آدمی کالا لباس میں رہنا. تم کالا کپڑا پہنو گے, تمہاری اولاد پہنے گی, تمہارے بچے پہنیں گے, تمہاری لڑکیاں پہنیں گی. بچے پوچھیں گے کہ وائی شوڈ وی ویئر بلیک, تو ان کو بولو اٹس اے مارننگ ڈے, اٹس اے بگیسٹ ڈے. اس سے بڑا عاشورہ سے کم دن نہیں ہے. کل کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. قیامت کی رات, کل کی رات کوئی حسنین کے دل سے پوچھے
इमाम अली के दिल से पूछे, मेरा टाइम हो गया, मैं क्या करूं? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कल शब से लेके पूरा संडे का दिन अजीम मुसीबत का दिन, कोई एक, अच्छा उसके बाद ये नहीं कि संडे के बाद हम बिल्कुल नॉर्मल आजाद हो जाएंगे। 3 जमात सानी तक मैं बार बार फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, ये ऑलमोस्ट 17 डेज अपने घरों के चैनल्स को बंद करो, टीवीज को बंद करो, कोई ड्रामास, कोई, मैं ड्रामा ही बोलता, कोई ऐसी चीज नहीं देखना घर में, इसलिए कि ये कंप्लीट मॉर्निंग डेज, हमको पता नहीं शहादत का क्या है। 17 दिन की ये पूरे अय्याम बीवी के गम के, क्या बीवी का इतना हक नहीं है कि हम 17 दिन गम कर लें? जॉब करो, बिजनेस करो, खाओ पियो, लेकिन मॉर्निंग डेज रहना, ये प्रोटेक्शन ऑफ योर जनरेशन इसी में। बस दोस्तों, कल का दिन, कल की रात बीवी फातिमा की जाहिरी जिंदगी की आखिरी रात थी, आखिरी रात थी। 18 साल, शहादत तो कल पढ़ूंगा, कल बीवी, कौन पढ़ सकता बीवी की शहादत? कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन शहादत की बातें कल बताऊंगा। मैं सिर्फ आपसे यह बोल रहा कि आप इमेजिन करो 18 इयर्स क्या है जिंदगी, खुशियों की, मेरी बीवी को कोई खुशी मिली ही नहीं, मेरी मजलूम शहजादी को कोई खुशी मिली ही नहीं, सुकून मिला ही नहीं बीवी को, आहिस्ता नहीं रोना, आज तक सुकून नहीं है, आज तक रोने का है कि आज तक मेरी बीवी की लहर पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, आज भी मेरी शहजादी की लहर अंधेरे में है। जालिमीन ने उस वक्त भी जुल्म किया, अभी भी जुल्म किया, मेरी मजलूम बीवी। दोस्तों, आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाओ कि करम फातिमा क्या है, क्या हम उस काबिल हैं कि हमारी महफिल में बीबी जहरा आ सके? आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? करम देखो, जब अल्लाह का रसूल मौला हुसैन से वादे ले रहे थे, करबला के, बचपना है, वादे ले रहे थे कि बेटा ये जुल्म होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, आखिर में कहा था बेटा जब पूरा घर लुटेगा तुम्हारे सूखे गले पे खंजर चल जाएगा। तो मेरा मौला हुसैन कह रहा था, नाना मैं मौजूद हूं, मैं आपसे वादा कर रहा कि मैं दीन के खातिर सब्र कर लूं। ये बोलने के बाद मौला हुसैन नाना की आगोश से उठे और अल्लाह के रसूल से कहा कि नाना अब ये बताओ आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं शाफी रोजे मैशर, मेरी शिफात करूंगा मैं तुम्हारे रोने वालों के लिए। पलटे फिर मौला अली की तरफ, कहा बाबा आप क्या अता करेंगे? तो अली ने कहा कि बेटा रोजे मैशर प्यास अपने कमाल पे मेराज पे होगी, मैं साखी कौसर हूं, मैं सबसे पहले तुम्हारे रोने वालों को, मैं हाथों को जोड़ के मौला को बोलो मौला मुझे, हमको नहीं चाहिए, करबला में हुसैन का अली असगर बहुत प्यासा है, सकीना बहुत प्यासी, आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। फिर मौला हुसैन पलटे मौला हसन की तरफ और कहा भैया तुम क्या दोगे? तो कहा मैं सरदार जवानान जन्नत, मैं तुम्हारे रोने वालों के लिए सिफारिश करूं। उसके बाद हुसैन अपनी मजलूम मां की तरफ पलटे और कहा मेरी माँ आप क्या अता करेगी? तो फातिमा का जुमला है, मेरे लाल उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारे रोने वालों की सिफारिश न कर दूं। इसीलिए बीवी का नाम फातिमा जो रखा गया, फातिमा के माने ये छठे इमाम से पूछा गया था कि आपके दादी का नाम जो फातिमा रखा, फातिमा के माने क्या है? कई माने हैं। उसके बाद कहा फातिमा के माने जुदा करने के। मेरी दादी रोजे मैशर एक बहुत बड़े गुरोह को जहन्नम की आग से जन्नत में लेके चली जाए। यहां तक रिवायत है कि बीवी ने कहा मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी, मैं तेरे रोकने वालों की सिफारिश करूं। अब यहां बात आई है तो एक रिवायत और सुन लो।
ڈے آف ججمنٹ جو ہے، روز محشر، مالک یوم دین جو ہے، وہ عدل کا دن ہے، انصاف کا دن۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب میدان محشر گرم ہو جائے گا، 1,24,000 نبیوں کی امت آ کے میدان میں ٹھہر جائے گی، آواز آئے گی سب آ گئے، پوری اللہ کی مخلوق، پورے انسان جمع ہو گئے، پورے نبیوں کی امتیں کھڑی ہوئی، سارے نبی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آدم سے لے کے خاتم تک سارے معصومین۔ اس وقت ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، بی بی کا گرم دیکھو۔ آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ پوچھا جائے گا کیوں بند کرے؟ تو آواز آئے گی کہ حسین کی ماں میدان محشر میں آ رہی۔ تو یہاں علماء سے پوچھا گیا کیا عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ عورتوں کو تو ایک موقع ہے اپنی شہزادی کی زیارت کرنے کا، تو اس وقت کہا نہیں یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہوگا۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا روز محشر جب میری بیوی آئے گی تو اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، عرش الہی کے نیچے آئیں گی، بالوں کو پریشان کرے گی، ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، علی اصغر کی میت ہوگی، حسین کا پیراہن ہوگا، عرش الہی کے نیچے فریاد کرے گی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے حسین کو ذبح کر دیا گیا، آج فاطمہ انصاف چاہتی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، آپ کو بیدار کرنا تھا، آپ بیدار ہو گئے۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کر، بی بی تمہارے، بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر۔ یہ مظلوم بی بی کے اوپر جو ظلم ہوا، دوستو کل میں نے بتایا ایسا دروازہ گرا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، ایسا یہ دروازہ ظالم نے گرایا، صرف گرایا نہیں بلکہ دھکا مارا، اس کے بعد روایت اس میں پیر رکھ کے آگے بڑھ گیا، فاطمہ دروازے کے نیچے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ دروازے کے گرنے سے میری شہزادی کا یہ حال ہوا کہ آپ کی ربس ٹوٹ گئی، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا۔ اس کے بعد فاطمہ کا پورا وہ واقعہ چھوڑا کل پڑھوں گا۔ جب بیوی کو غسل دیا گیا، بیوی یہ 75 ڈیز چلتی کیسا تھی؟ میری طرف دیکھو اور طرف کے رونا، لک ایٹ می، لک ایٹ می۔ بیوی جب چلتی تھی گھر میں تو ایک ہاتھ میں عصا ہوتی تھی، ایک ہاتھ کمر کے اوپر، کمر کے اوپر ہاتھ کیوں ہوتا تھا فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے، ایک ہاتھ کمر پہ رکھتی تھی، ایک ہاتھ میں عصا۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ فاطمہ دیوار کا سہارا لے کے چل رہی تھی۔ بس میں 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ جب بیوی کو غسل دیا گیا، غسل کے وقت غسل دے دیا گیا، آپ امیجن کرو کہ عشاء کے بعد غسل ہوا، ایک چراغ جل رہا، صحن میں میت ہے، امام علی سرانے کھڑے ہوئے ہیں، علی کے سر پہ امامہ نہیں، گریبان چاک، آستینیں الٹی ہوئی، کنیزیں کھڑی ہوئی۔ علی نے آواز دی شہزادی زینب کو، شہزادی ام کلثوم کو، کہ بیٹیوں آؤ اور آ کے ماں کا دیدار کر لو، بچوں آؤ ماں کو آخری سلام کر لو۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب دونوں شہزادیوں کی کیا ایج تھی؟ شہزادی ام کلثوم 2-2.5 سال کی ہے، اس سے زیادہ نہیں، بی بی زینب 4-5 سال کی۔ جب یہ دونوں بیٹیاں آئیں ماں کی میت کے اوپر، روایت کا جملہ ہے کہ شہزادی زینب نے روتے ہوئے سر پیٹتے ہوئے ماں کو سلام کیا، لیکن غور سے ماں کو دیکھا کفن کے اندر، اور امام علی کی طرف دیکھ کر کہا، مرزا دبیر کہتے اپنی بیت میں کہ زینب نے پکار کے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا، زینب کہہ رہی تھی اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔
شہادت کے بعد بی بی زہرا کہا پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا وقت ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سب مل کے آمین بولو. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ تو جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ایمان پر ہو. رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما. رزق حرام سے ہم کو محفوظ رکھ. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بیوی کے نام پہ معاف کر دے. جن جن لوگوں نے یہ مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اس قبرستان میں اور زینبیہ میں جتنے دفن ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا ہے اللہ ان کی قبر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما. ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو. بحق بیمار کربلا بیمار مدینہ سارے بیماروں کو صحت دے. اور بامبے میں یونس شرف صاحب کی والدہ بیمار ان کو صحت دے. اور جان جہاں بچے بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. کل انشاءاللہ اسی طرح 9:15 بجے ممبر پہ آ جاؤں گا. میں نام پڑھ رہا پلیز فاتحہ پڑھ دے. محمد حسین مکھی امیر علی یوسف علی مرچنٹ محمد ظفر ابن یاسین حسینہ بنت محمد ابراہیم ابن قاسم علی علی محمد ابن قربان علی زبیدہ بنت محمد علی حسن علی فدا حسین شریف and all marhumins of Virani family, Sharaf family, Matiwala family, Merchant family, Panjwani family, Halani family, تحویر فیملی مکانی فیملی مرچنٹ ریکسولو فیملی ڈاکٹر بادامی فیملی مکھی فیملی اینڈ کل مرحومین کے لیے اور جو یہاں دفن ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ.